کلاس 9 کی اردو سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی۔ درست جواب ہے ویران اور وحشتناک۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید۔ درست جواب ہے علیل۔ نمبر 3، مرزا ظاہر دار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہوتا ہے۔ درست جواب ہے سخت تعجب کی بات۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے بھنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے۔ درست جواب ہے گھی میں تلی دال۔ مرزا ظاہر دار بیگ جو چنے لے کر آئے تھے وہ تھے۔ درست جواب ہے 2-3 مٹھی۔ کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا۔ درست جواب ہے مرزا زبردست بیگ۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے لیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ میاں ظاہر دار بیگ کا مکان چھوٹا سا اور کچا تھا اور مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال تھی اور وہ اس میں رہتے تھے۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو ایک نہایت پرانی اور چھوٹی سی مسجد میں ٹھہرایا۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو بھنے ہوئے چنے کھلا کر ٹرکا دیا اور ان کی چرب زبانی کے باعث کلیم کو وہ چنے بھی بہت ہی مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر ہے اور کئی محلوں کا مالک ہے، لیکن وہ ایک جھوٹا اور مکار شخص نکلا۔ جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ رات کو مسجد میں سونے کی وجہ سے تمام گرد اس کے جسم پر لگ گیا تھا اور وہ ایک بھوت لگ رہا تھا۔ مرزا زبردست بیگ جب کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم ننگے سر ننگے پاؤں تھا اور اس کے بدن پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اپنے تئیں، اپنی ذات، خود، قلب ماہیت، کسی شے کی حقیقت بدل جانا، ہیئت قضائی، نہایت برا حلیہ، بے ڈھنگی حالت، دیو اشتہا، بھوک، اختلاج قلب، دل گھبرانا، حقوق معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقوق، مرغ نو گرفتار، وہ پرندہ جو نیا نیا پکڑا گیا ہو، سخن سازی، شاعری یا چرب زبانی، چارو ناچار، مجبوراً یا زبردستی، تسبیح بے ہنگام، بے وقت کی عبادت۔ درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، ڈیش بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں۔ اپنے تئیں، میں ذرا کپڑے پہن کر آؤں تو آپ کے ڈیش چلوں، ہم رکاب۔ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت ڈیش ہے، علیل۔ یہ فرمائیے کہ اس وقت ڈیش فرمانے کی وجہ کیا ہے، بندہ نوازی۔ میں اس جاہ و حشمت کا ایک ڈیش بھی نہیں دیکھتا، شمع۔ آپ کو میری نسبت ڈیش کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے، سخن سازی۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ڈیش نکلا چلا آتا ہے، ماہتاب۔ بھوننے میں چنوں کو ڈیش بنا دیتا ہے، سڈول۔ اس کے بعد ہے روزمرہ اور
محاورہ کا استعمال۔ تو محاورے کی تعریف آپ کتاب میں سے پڑھ لیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ واویلا مچانا، اکبری نے چور کو دیکھ کر واویلا مچا دیا۔ آنکھ لگنا، بچے کے پاس شور نہ کرو، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے۔ چکرا جانا، مرزا ظاہر دار بیگ کا بہروپ دیکھ کر کلیم چکرا کر رہ گیا۔ استغفار کرنا، اتنا خوفناک طوفان دیکھ کر سب استغفار کرنے لگے۔ تنبیہ پکڑنا، کلیم نے تنبیہ پکڑی کہ آئندہ وہ ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں رکھے گا۔ چمپت ہونا، بندر سیاح کے ہاتھ سے کیلا چھین کر چمپت ہو گیا۔ دھوم ہونا، ہر طرف انڈیا کی جیت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا، بھوک کے مارے میری آنتیں قل ہو اللہ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔